الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. اللہ عز و جل کا فرمان ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں. فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں. یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ میں ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھاتا ہوں. یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ستاروں کے گرنے کی مکان و زمان کی قسم کھاتا ہوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یقیناً اگر تم جان لو، لو تعلمون، اگر تم جان لو اور سمجھ لو تو یقیناً یہ قسم بڑی چیز ہے یا یہ قسم عظیم ہے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ معزز قرآن ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظمت قرآن کی یا قرآن کی عظمت پر قسم کھائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں اور یقیناً اگر تم جان لو تو یہ قسم عظیم ہے. فلا اقسم میں جو لا آ رہا ہے یہ زائد ہے جو تاکید کے لیے ہے، اور یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ زائد نہیں ہے بلکہ ما قبل کی، اس سے ما قبل کی کسی چیز کی نفی کے لیے ہے. یعنی یہ قرآن جو ہے کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، یا یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. یعنی یہ جو قرآن ہے یہ جادو یا کہانت یا شاعری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن عزت والا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، یا ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں، یا ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھاتا ہوں. مواقع النجوم سے کیا مراد ہے؟ مواقع النجوم سے ستاروں کے طلوع اور غروب کی جگہیں، یا یہ کہ ستاروں کے طلوع اور غروب کی جو کے جگہیں یا کہہ لیں کہ منازل یا مدار مراد ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ ستاروں کے گرنے کی قسم اللہ نے جو کھائی کہ مواقع النجوم کا مطلب ہے مساقط النجوم، جو ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں، شہاب ثاقب جو گرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. اس کی ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کر یا ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھائی ہے. کس بات پر؟ ایک عظیم بات پر، عظیم امر پر. اور وہ عظیم امر کیا ہے؟ یعنی قرآن کہ انہ لقرآن کریم، کہ یہ قرآن معزز ہے، عزت والا، عزت و عظمت والی کتاب ہے. یہ قرآن عظمت والی کتاب ہے. انہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فی کتاب مکنون، یہ قرآن لوح محفوظ کے اندر موجود ہے.
کتاب مکنون سے مراد اللوح المحفوظ ہے، لوح محفوظ ہے، اور اس کے بعد کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو لا یمسہ اسے نہیں ہاتھ لگاتے ہیں مگر مطہرون، بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والے، اسے نہیں چھوتے ہیں۔ لا یمسہ کا جو مرجع ہے وہ قرآن کریم ہے، کہ اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں مگر مطہرون، بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والے۔ اور مطہرون سے مراد ملائکہ ہے، یعنی یہ قرآن جو معزز ہے اور جو لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، اس قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں کون؟ جو مطہرون ہیں، ملائکۃ الکرام، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اور یہ آسمانوں پر، اور لوح محفوظ جو ہے 7ویں آسمان پر ہے، آسمانوں پر اس قرآن کے پاس فرشتوں کے علاوہ کسی کی رسائی نہیں ہو پاتی اور کسی کی رسائی نہیں ہوتی ہے۔ اس سے مشرکین مکہ کے اس قول کی بھی تردید ہے جو یہ کہا کرتے تھے، جو یہ کہتے کہ یہ قرآن جو ہے، اس قرآن کو شیاطین لے کر اترتے ہیں، اس قرآن کو شیاطین لے کر کے اترتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے نا، وہاں یہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، اور اس کو اللہ کے جو فرشتے ہیں مطہرون وہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، یا اس کے علاوہ کسی کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ اور یہ قرآن جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو اس سے تردید ہو رہی ہے، اس سے اس بات مشرکین کی اس قول کی تردید ہے کہ قرآن شیاطین لے کر کے اترتے ہیں، بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن جو ہے شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ ہے، اور یہ فرشتوں کے ہاتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس میں فرمایا کہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ بأیدی سفرہ سے مراد یہاں فرشتے ہیں، یعنی فرشتوں کے ہاتھ، کرام بررہ جو معزز ہیں، نیک ہیں، جو عباد مکرمون ہیں، اللہ کے معزز بندے ہیں فرشتے، ان کے ہاتھوں یہ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً حسب ضرورت اس قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو لا یمسہ الا المطہرون، اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر مطہرون، جو پاک و صاف رہنے والے، یعنی مراد ہے فرشتے۔ اور بعض علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ بے وضو آدمی کے لیے قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یا قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ بے وضو قرآن کو چھوا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں جو افضل یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرے، لیکن اگر کوئی آدمی بلا وضو بھی قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، بے وضو قرآن چھو سکتا ہے۔ البتہ جو جنبی آدمی ہے، جنبی ہے یا حائض ہے یا نفاس والی خاتون ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ قرآن کو نہ چھوئے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنا اس کے لیے بھی منع نہیں ہے۔ بعض احادیث میں جو یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جنبی کے لیے قرآن پڑھنا یا حائضہ کے لیے قرآن پڑھنا یا نفاس والی عورت کے لیے قرآن پڑھنا منع ہے، اس کی اس سلسلے میں جتنی حدیثیں آئی ہوئی ہے وہ ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنبی انسان کے لیے قرآن پڑھنے کی ممانعت کے سلسلے میں، یا حائضہ کے لیے یا نفاس والی عورت کے لیے قرآن کی تلاوت سے ممانعت سے متعلق، قرآن پڑھنے کی ممانعت سے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ تو یہاں جو لا یمسہ الا المطہرون ہے، بعض علماء نے جو استنباط کیا ہے کہ بے وضو قرآن چھونا یا قرآن پڑھنا منع ہے، استدلال اتنا صحیح نہیں ہے۔ باوضو ہو تو پڑھنا یہ افضل ہے، باوضو ہو کر کے آدمی کو قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن اگر بلا وضو بھی، بے وضو بھی اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، بے وضو بھی قرآن چھو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ، اور وہ جو حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، عمر بن حزم کو لکھا آپ نے کہ قرآن کو طاہر ہی آدمی، پاک و صاف آدمی چھوئے، تو اس سے مراد یہ ہے
کہ کفر و شرک سے کی نجاست سے طہارت مراد ہے. وہاں کفر اور شرک سے نجاست، کفر و شرک کی نجاست سے طہارت اور پاکیزگی وہاں مراد ہے. اور جس کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن انسان جو ہے نجس اور ناپاک نہیں ہوتا. ان المومن لا ینجس، مومن انسان ناپاک نہیں ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو جس حدیث میں ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو طاہر آدمی، پاک و صاف آدمی ہی چھوئے، تو اس سے مراد وہاں پہ کفر و شرک کی جو نجاست سے اس سے پاک و صاف ہونا مراد ہے. اور جو میں نے حدیث پڑھی کہ مطلب اس حدیث سے تائید ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہی مراد ہے کہ مومن انسان ناپاک نہیں ہوتا، مومن انسان ناپاک نہیں ہوتا. تو اس لیے جنبی آدمی اور حائضہ عورت یا نفاس والی عورت کے لیے قرآن چھوئے بغیر قرآن کی تلاوت کرنا یا قرآن پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے، منع نہیں ہے. اسی طریقے سے جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے یا جو علماء حفاظ یا قرائے کرام قرآن پڑھاتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ وضو اس کے لیے ضروری ہے، بغیر وضو کے قرآن کو نہ چھوئے، بغیر وضو کے قرآن نہ پڑھے، تو ایسی صورت میں احراج لازم آتا ہے، حرج ہوگا. اس وجہ سے جو بعض علماء نے جو مستنبط کیا ہے اس سے کہ قرآن بے وضو قرآن چھونا یا بے وضو قرآن پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. یعنی باوضو قرآن کو پڑھنا یہ افضل ہے، قرآن کو چھونا افضل ہے. لیکن اگر بلا وضو بھی اگر آدمی قرآن پڑھنا چاہے یا بلا وضو بھی قرآن چھونا چاہے تو اس کے لیے یہ چھونا جائز ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو مس نہیں کرتے مگر مطہرون، یا اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر مطہرون. یا جیسا کہ میں نے کہا مطہرون سے مراد ملائکۃ الکرام ہے، یعنی اللہ کے جو معزز فرشتے ہیں وہ مراد ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس لیے یہ کہنا کہ قرآن یہ کسی جادوگر کا کلام ہے یا کسی کاہن کا کلام ہے یا کسی شاعر کا کلام ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اور الا المطہرون جو میں نے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کفار مشرکین کی اس قول کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو یہ قائل تھے، جو یہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو لے کر شیاطین اترتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں تک یہ لوح محفوظ جہاں یہ قرآن موجود ہے، لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے، فی کتاب مکنون، وہاں اللہ کے فرشتوں کے علاوہ کسی کی رسائی ممکن ہی نہیں اس قرآن تک پہنچنا. تو اس لیے اس قرآن کو، یہ قرآن جو ہے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کے ذریعے سے اس کا نزول اور فرشتوں کے ہاتھوں یا فرشتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوتا رہا ہے. اور تنزیل من رب العالمین، اللہ نے کہا کہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ کہ یہ کہانت نہیں ہے اور شاعری اور جادو نہیں ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام سے، اس حدیث سے، افبہذا الحدیث، اس کلام سے تم مداہنت کرتے ہو. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یا بھی یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس کلام الہی کے سلسلے میں کافروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہو، نرم روی اختیار کرتے ہو یا نرمی برتتے ہو. افبہذا الحدیث، الحدیث سے مراد یہاں پہ قرآن کریم ہے. اس حدیث سے مراد قرآن کریم ہے. معنی یہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا وظیفہ ہی بنا لیا ہے قرآن کی تکذیب کا یا قرآن کو جھٹلانے کا. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے ساتھ تم مداہنت برتتے ہو اور تم نے اپنا یہ وظیفہ بنا لیا ہے قرآن کی تکذیب کا، کہ تم ہمیشہ قرآن کو جھٹلاتے ہو. حالانکہ یہ قرآن ایک عظیم نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظمت قرآن کی قسم کھائی ہے اور ایک عظیم نعمت ہے. اس نعمت پر تمہیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے، اور شکر کے بجائے تم رات و دن، لیل و نہار جو ہے تم اس قرآن کی تکذیب کرتے ہو. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہ جب جان حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، جب فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح جو ہے حلقوم گلے تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، تم اس وقت تم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی مجبور محض بن کر تم دیکھ رہے ہوتے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ اس طرح کی جو یا اس مفہوم کی آیت جو ہے نا سورہ قیامہ کے اندر بھی موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں فرمایا
کہ کلا اذا بلغت التراقی، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کہ جب روح حلقوم تک پہنچ جاتی ہے اور حلقوم تک پہنچتی ہے، گلے تک پہنچتی ہے، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کی روح پرواز کرنے والی ہے، لیکن تم اسے بچا نہیں سکتے، تم اس کی موت کو ٹال نہیں سکتے، تم اسے اسے کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس وقت محض مجبور بن کر کے تم دیکھ رہے ہوتے ہو، مشاہدہ کر رہے ہوتے ہو کہ اس کی روح گردن تک پہنچی رہتی ہے، جاکنی کا عالم طاری رہتا ہے، اور دوست احباب سارے رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، لیکن تمہارے اندر طاقت نہیں کہ اس کی موت کو ٹال سکو اور اسے بچا سکو یا موت سے اسے نکال سکو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تمہارے بنسبت اس سے، یعنی اس مرنے والے سے، اس میت سے یا جس پر جاکنی کا عالم طاری ہے، ہم تمہارے بنسبت اس سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہارے بنسبت اس کے زیادہ قریب ہے، ہم تمہارے بنسبت اس سے زیادہ قریب ہے، یعنی اپنی قدرت کے لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب ہے، اپنے علم کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، اپنی رویت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے۔ نحنو کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ہم اور ہمارے کارندے یعنی فرشتے، ملک الموت یا روح کو قبض کرنے والے فرشتے جو روح کو قبض کرتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، تمہارے مقابلے میں ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مرنے والے سے۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم کسی کے تابع و زیر فرمان نہیں ہو اور کسی کے تابع نہیں ہو، اور تمہارا حشر و نشر پر یقین نہیں ہے، اور تم اللہ رب العالمین کے خالق و مالک ہونے کے پر ایمان نہیں رکھتے ہو، اور تمہارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جاؤ گے، حشر اور نشر پر تمہارا یقین نہیں ہے، تو ترجعونہ ان کنتم صادقون، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا ہے، یہ حشر و نشر صحیح نہیں ہے، تو پھر اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کو اولاً تو اس کو موت آنے ہی نہیں دو، اور اگر اس کی روح چلی جائے تو اس کو لوٹا دو۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کی روح کو لوٹا لو، اس کی جان کو، روح کو واپس کر لو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب اس آیت کریم، اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل سورت کے آغاز میں، سورہ واقعہ کے بالکل ابتدا میں اور آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اعتبار سے انسان کی 3 قسمیں بیان کی تھی، جس میں السابقون والسابقون، السابقون والسابقون اولئک المقربون آیا تھا، اور اس کے بعد اصحاب الیمین کا تذکرہ آیا، اس کے بعد اصحاب الشمال کا تذکرہ آیا، تو یعنی مقربین سب سے پہلے مقربین اور سابقین کا ذکر آیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مقربین، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان تینوں اشخاص، انسان کی جو 3 کیٹیگریاں ہیں، 3 قسم کے جو لوگ ہیں، 3 طرح کے جو لوگ ہیں، ان کا تذکرہ پھر سے اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے کیا، کہا کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ میت، اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے۔ مقربین میں نے بتلایا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان میں، خیر و بلائی میں، سب سے نیکی کرنے میں سب سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مقربین کہا گیا ہے، یا ایمان لانے میں سب سے زیادہ سبقت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں مقربین۔ اگر وہ مقربین میں سے ہیں مرنے والا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس کا حشر کیا ہے کہ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، اس کے لیے راح یعنی راحت ہے، اس کے لیے آرام ہے، وریحان اور عمدہ روزی ہے اللہ رب العالمین کی یہاں، وجنت و نعیم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعمتوں والی جنت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے اندر یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مہیا کرے گا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر مرنے والا اصحاب الیمین میں سے ہے، دائیں والوں میں سے ہے، اصحاب الیمین میں سے ہے، تو فَسَلَامٌ لَكَ، یعنی عام مومنین میں سے ہے۔ اگر مرنے والا عام مومنین میں سے ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی دوزخ میں نہیں جائیں گے بلکہ جنتی بھی جائیں گے، لیکن ان کا جو درجہ ہے یہ درجات میں مقربین سے کم ہوں گے۔ مقربین جو اللہ کے مقربین بندے ہوں گے، مقرب بندے ہوں گے،
ان سے درجات میں یہ کم ہوں گے، لیکن یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اما ان کان من اصحاب الیمین، اگر وہ مرنے والا اصحاب الیمین میں سے ہے تو فسلام لک من اصحاب الیمین، تو اصحاب الیمین کے لیے بھی سلامتی ہے، تو سلامتی ہے اصحاب الیمین کے لیے بھی، یعنی مرتے وقت اللہ کے فرشتے ان کے لیے بھی، ان کو بھی بشارت دیں گے، سلامتی کی بشارت سنائیں گے، یا اللہ کے فرشتے ان سے سلام کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہاں اللہ کے فرشتے ان کو یہ بشارت دیں گے، سلامتی کی بشارت دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اور اس جنت کے ملنے پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا رہا۔ تو اگر مرنے والا اصحاب الیمین میں سے ہے تو اللہ کے فرشتے ان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں یا سلامتی کی بشارت دیتے ہیں۔ اور اگر وہ اما ان کان من المکذبین الضالین، جس میں اشارہ ہے اصحاب الشمال کی طرف یا اصحاب المشأمہ کی طرف، کہ اگر مرنے والا مکذبین میں سے ہے، جھٹلانے والوں میں سے ہے، اور ضالین یعنی گمراہوں میں سے ہے، اگر مرنے والا مکذبین اور ضالین میں سے، گمراہوں میں سے اور جھٹلانے والوں میں سے ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے کفر کی پاداش میں اور اپنے نفاق کی پاداش میں اور شرک کی پاداش میں اور شرک کی نحوست کی وجہ سے یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور ان کی جو میزبانی ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فنزل من حمیم، ان کی جو ضیافت ہوگی یا میزبانی ہوگی کھولتے ہوئے گرم پانی سے ان کی میزبانی ہوگی اور مہمانی ہوگی، اور وہ کھولتا ہوا پانی جس کو پئیں گے تو ان کی عطریاں جو ہے کاٹ کر رکھ دیں گی۔ تو فنزل من حمیم، اللہ نے کہا کہ جو مکذبین و ضالین ہوں گے، اصحاب الشمال میں سے ہوں گے، ان کی مہمانی اور ضیافت جو ہے وہ کھولتے ہوئے گرم پانی سے ہوگی، وتصلیۃ جحیم، اور پھر وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ ساری باتیں جو ہے یقیناً خبر حق ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجیے، رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ اور سب سے بہترین جو تسبیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو دو کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یعنی دو کلمے جو ہے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے، جو ثقیلتان فی المیزان، جو وزن میں جو بھاری ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجیے، اور سب سے بہترین تسبیح یہ ہے کہ آدمی ان کلمات اور الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی پاکی اور اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کرے۔ فسبح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی کے ساتھ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے سورہ واقعہ کا جو ترجمہ ہے یا سورہ واقعہ کی جو تفسیر ہے وہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مزید پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ جزء عام کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ قرآن مجید کا جو 30واں پارہ ہے، جس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو عام طور سے لوگ نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، یا عام طور سے لوگوں کو زبانی وہ صورتیں یاد ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جزء عام کا جو ترجمہ انشاءاللہ اس کا سلسلہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے سے باذن اللہ تعالیٰ۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بدعمكم تستمر دعوتنا.